اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ قدرتی طور پر آپ کا ختنہ پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ جب آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے تشریف لائے تو بالکل پاک و صاف تھے۔ چہرے مبارکہ پر نور تھا اور وہ روشن آپ کے آنے سے تمام جہان نور سے روشن ہو گیا۔ آپ سجدے کی حالت میں طلب مغفرت کرتے تشریف لائے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجراہ سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا۔ تمام قریش اور رؤسائے مکہ کو مدعو کیا گیا۔ عبد المطلب جو بے حد خوش تھے، انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ یہ ایک نیا نام تھا۔ لوگ سن کر حیران رہ گئے، بولے یہ تو خاندان سے بالکل علیحدہ نام ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں پر اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق اس نومولود کی حمد و ثنا کرے۔ لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بیان کرتے ہوئے اہل لغات نے کہا کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدن، تمام صفات خیر کا جو جامع شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسم بامسمہ ہیں۔ آپ کا چرچا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر قیامت تک آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ حشر میں بھی ہر نظر ان کی طرف اٹھی ہوگی۔ انبیاء و مرسلین بھی ان کے منتظر ہوں گے۔ ان کے بغیر سفارش و شفاعت کا سلسلہ شروع نہ ہوگا، حساب و کتاب شروع نہ ہوگا، نہ ہی باب جنت وا ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا بول بالا تیرا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء انا محمد، اور تا ابد ہوتی رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا جیسا مخلوق میں کوئی نہیں، انسان ہو یا جن، جنات ہوں یا جمادات، نباتات ہوں یا شجر و حجر، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواں ہیں۔ بالخصوص ملائکہ جو آسمانوں پر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور زمین پر بھی اترتے ہیں تو ان محافل میں شریک ہوتے ہیں جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور لطف و مسرور ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر درود بھیجتا ہے اور اہل ایمان کو اور اپنے فرشتوں کو اس عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی، آپ کی حمد و ثنا سب سے ارفع و اعلیٰ۔ آپ کی شان احمدیت کا مظاہرہ روز محشر ہوگا جب آپ رب کے سامنے سر بسجود ہوں گے اور اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ایسی حمد و ثنا ہوگی کہ اس پر ملائکہ بھی رشک کریں گے، انبیاء و مرسلین بھی وجد کریں گے، اہل محشر پر بھی سرور طاری ہو جائے گا، اور بالآخر رب ذوالجلال کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا۔ ارفع رأسک سل تعطیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو دیا جائے گا، اور پھر لیوائے حمد آپ کو بخشا جائے گا۔
مقام محمود پر آپ کو سرفراز فرمایا جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج آپ کو پہنایا جائے گا۔ آج دنیا میں اتنی حجت کر کے، اتنا شور کر کے، اتنے طوفان لا کر، اتنی بحثیں کر کے، پوری شد و مد اور قوت کا مظاہرہ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرنے والے اپنی کوششوں میں اللہ کے فضل سے ہر سال ناکام ہی ہوتے ہیں، اور ورفعنا لک ذکر کے تاج والے کا ذکر جو ہے الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے ذکر کو کیا روکیں گے جن کو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ چنانچہ جس طرح دنیا میں جو لوگ حضور کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں اور چہرے حضور کے ذکر سے چمک اٹھیں گے، قیامت کے دن بھی ان کی آنکھ نورانی ہوگی، مبارک چہرے کی طرف ان کی آنکھ اٹھی ہوگی، ہر زبان ان کے ذکر کی لذت لے رہی ہوگی، ہر چہرہ ان کے نور سے چمک رہا ہوگا، سب ان کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں، جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں میلاد منانے والوں کی، اپنا ذکر کرنے والوں کی، اپنے ذکر سے لذت لینے والوں کی، آپ کے ذکر سے حلاوت پانے والوں کی صف میں شامل کیا ہے، اللہ بروز قیامت ہمیں حضور کی شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، یاسین، مزمل، مدثر، طہ، شاہد، بشیر، نذیر، داعی، سراج منیر۔ آپ کے بہت سے نام ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے 5 نام محمد، احمد، الماحی، الحاشر، العاقب وہ ہیں جو حضور نے خود ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ اعزاز سویبہ کو نصیب ہوا۔ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے سب سے پہلے جب اپنے آقا کو جا کر اس کے بھتیجے کی خوشخبری سنائی، جس پر وہ خوش ہو گیا، ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ پھر بھی چونکہ اس نے صرف اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس جہنم کے عذاب میں وہ تخفیف عطا کر دی کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ ابو لہب اگر بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر کے یہ صلہ پائے، تو اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر آپ کا ذکر کر کے اپنے دل کو خوش کرے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرے، تو اس کو انشاءاللہ حضور کی مغفرت اور شفاعت نصیب ہونے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سویبہ کے بعد ام ایمن اور چند دیگر خواتین نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، لیکن خوش نصیب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رضائی ماں بنی آپ کی، اور جنہوں نے مسلسل 2 سال آپ کو دودھ پلایا، کیونکہ قریش کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے، ان عورتوں کے جو کہ دیہات میں ارد گرد میں رہتی تھیں، تاکہ وہ ان بچوں کو لے جائیں اور دیہات کا پاک اور صاف ماحول میسر آئے، بچے تندرست و توانا ہوں اور وہ صحرائی زندگی کے عادی ہو جائیں اور فصیح عربی زبان پر عبور حاصل کریں، اور دیہاتی شہریوں سے زیادہ بہتر زبان بولتے تھے۔
ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے مزید فرصت پا سکیں۔ یہ جو خواتین تھیں، قبائل کی خواتین، صحرائی خواتین، یہ سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی تھیں تاکہ دولت مندوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور پھر جب مدت رضا پیغام تھا، حلیمہ ہم نے تمہیں اپنے لیے قبول کر لیا، حلیمہ تم ہمارا انتخاب ہو۔ اور دائیاں اگر آ کر خالی لوٹ گئیں تو وہ ہمیں منظور نہیں تھی، اصل میں ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ فرماتی ہیں کہ مبارک آنکھیں کھول کر جب آپ مسکرائے تو مجھے سارا جہاں مسکراتا نظر آیا، میرا مقدر کھل گیا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ تو مجھے بہت بڑی کوئی نعمت نصیب ہو گئی، کیونکہ یہ بچہ بڑی عظمت و بلندی والا معلوم ہوتا ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ فرماتی ہے میرے شوہر نے بھی بچے کو گود میں لیا تو ہمیں ان کے چہرے پر نور نظر آیا، اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ گویا ہمیں دنیا و آخرت کا خزانہ نصیب ہو گیا، اور میری چھاتی میں دودھ لہریں مارنے لگا۔ مجھے حیرت ہوا کہ میرے ساتھ تو زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی دائیں پستان سے دودھ پلایا، اور جب بائیں پستان پیش کیا تو آپ نے منہ ہٹا لیا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل فرمایا اور بائیں پستان کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا تو اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، کہاں تو ان پستان میں مفلوق الحالی سے دودھ ہی نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی آرام سے سو گیا۔ میرے شوہر نے اس لاغر اور بوڑھی اونٹنی کو دیکھا، وہ تو بڑی جوان اور توانا ہو گئی، اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی وہ دودھ، اس کا اونٹنی کا دودھ پی لیا، ہم بھی خوب دل یعنی سیر ہو کر سوئے۔ کہا جب ہم بیدار ہوئے تو میرے شوہر نے کہا واللہ یا حلیمتو لقد اخذنا نسمتا مبارکتا، اے حلیمہ باخدا ہمیں بڑی برکت نصیب ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس نورانی بچے کے طفیل ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا تھا اور پرکشش بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی جو ذکر رسول کرتا ہے، جو حضور کا ذکر کرتا ہے، اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے اس کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے۔ اب کہتی ہیں ہمارا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا، اور جب میں اس گدھی پہ سوار ہوئی تو میں نے محسوس کیا وہ گدھی تو پہلے جیسی ہے ہی نہیں، وہ تو تیزی سے اڑ رہی ہے، وہ اونٹنی بھی دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تیری سواری کے تو قدم نہیں اٹھتے تھے، اور تیری سواری کے تو اب تو لگتا ہے پر لگ گئے، یہ تو اڑ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس بچے کی برکت ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے، اللہ نے مجھے کہ نعمت بخشی ہے کہ میرا مقدر چمکا دیا اور مجھے وہ مل گیا جو تم میں سے کسی کو نہ ملا۔ بالآخر سفر ختم ہوا، گھر پہنچے تو کہتی ہیں ہمارے علاقے میں خود بخود ہماری بہت بڑی عزت ہو گئی، اور ہمارے علاقے میں تو قحط تھا، جانوروں کے لیے گھاس تک نہ تھی، لیکن میری بکریاں جہاں جہاں چرتی وہ ساری جگہ ہری بھری ہو جاتی، اور لوگ بھی وہاں آ کر اپنی بکریاں چرانے لگتے تو ان کے بھی تھن دودھ سے بھر جاتے اور وہ سیر ہو کر جاتی۔ ہمارے خاندان، ہمارے پڑوس، ہمارا قبیلہ سب سیراب ہو رہا تھا، ہم پر دن بدن اللہ کی نعمتوں اور برکتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، ہم خوشحالی اور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 2 سال پورے ہوئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑایا، اس عرصے میں آپ اتنے قوی اور توانا ہو گئے کہ اپنے ہم اثر بچوں سے بھی بڑے لگنے لگے۔ زرع و شاداب و ہر درع پر شیر سے، برکات رداعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ایک بکری آگے آئی، اس نے حضور کو سجدہ کیا اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر ریوڑ میں مل گئی، اور میں اس کے اس عمل پر حیران رہ گئی۔ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور تشریف لائے تو ہمارا گھر مہکتا تھا، اس میں خوشبوئیں آتی تھی، وہ منور ہو گیا تھا،
برکتیں ہی برکتیں ہر طرف آ گئی تھی اور ان برکتوں کا چرچا ہو گیا اور لوگ آپ سے خود بخود محبت کرنے لگے اور برکتوں کے حصول کے لیے بلکہ میرے گھر جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہر کوئی مراد پاتا۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی یا کسی کا جانور بیمار ہوتا تو وہ حضور کی ہتھیلی، پیارے مبارک ہاتھ کی ہتھیلی اپنی تکلیف والی جگہ پر لگا لیتا، اور جب جانور پر آپ کا ہاتھ پھیرا جاتا تو اللہ اسے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضاعی ماں حلیمہ تھی رضاعی باپ تھا حارث، رضاعی بہن شیماء و انیسہ بس یہی دو تھیں، عفیفہ تھیں محبت کرنے والی تھیں دعا گو تھیں، رضاعی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہمسن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہماری راحت و خوشحالی کے یہ 2 سال بڑی تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور آپ کی واپسی کا وقت آ گیا۔ میں ہی کیا، ہمارا پورا قبیلہ خواہش رکھتا تھا کہ حضور ہمارے ساتھ مزید قیام فرمائے۔ میں آپ کو لے کر مکہ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں، سارا مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں آنے لگیں، سبھی اس نورانی چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ ہم ایک کونے میں کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا تو محبت سے فرمایا، حلیمہ اس خوشی کے موقع پر کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اپنی بات کہہ ڈالی کہ آپ کچھ اور اس بچے کو کچھ اور عرصہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ کی درخواست قبول کی اور وہ اپنے مقدر پر نازا و فرحاں واپس آئیں۔ بنو سعد کو پتہ چلا تو ان کے لیے بھی عید کا سما تھا، میں خود اس کی خدمت کروں گی۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے والد ماجد پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو لے کر اپنے شوہر کی قبر پر اور اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تشریف لے جانے کا ارادہ کیا۔ اب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ آپ نے سارے سفری انتظام آپ کے سسر نے یعنی عبد المطلب نے مکمل کیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک لونڈی حضرت ام ایمن کے ہمراہ مدینے کے لیے روانہ ہوئی۔ ام ایمن کا نام برکت تھا، یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کی وراثت میں ملی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں قیام پذیر ہوئے، وہیں پہ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تھا۔ 1 ماہ تک آپ کا وہاں قیام رہا۔ جب حضور ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تھے تو اسی بنو نجار نے آپ کا استقبال کیا تھا اور آپ نے اس مکان کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جس میں 1 ماہ تک آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ قیام کیا تھا، اور آپ اکثر اوقات اپنی ان یادوں کو تازہ کرتے تھے جو بچپن میں آپ نے والدہ کے ساتھ لمحات گزارے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی تھی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ایک یہودی نے مجھے دیکھا تو پوچھا، یا غلام مسمک، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد اسمی احمد۔ پھر اس نے میرے پیٹھ کی طرف دیکھا تو میں نے اس کو کہتے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہوگا، ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ پھر اپنے علماء کے پاس گیا اور انہیں میرا حال بتایا تو یہودی مجھے دیکھنے آئے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جو یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے آتا میں نے سنا کہ وہ کہتا، ہوا نبی ھذہ الامہ وھذہ دار ہجرتہ، یہ اس امت کے نبی ہیں
اور یہ جگہ ان کی ہجرت کی جگہ بنے گی۔ یہودیوں کی جب آمد و رفت ہونے لگی اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکوک و شبہات ہونے لگے۔ آپ نے فوراً مکہ واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت راستے میں ابوا کے مقام پر ناساز ہو گئی اور مقام ابوا میں پہنچ کر آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ پہلا صدمہ تھا جو حضور کو پہنچا اور جسے سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت ام ایمن نے مقام ابوا میں ہی حضرت آمنہ کی تدفین کا بندوبست کروایا اور ایک اونچا ٹیلا تھا، وہاں پر آپ کی پیاری ماں کا مبارکہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار بنا اور حضرت ام ایمن حضور کو لے کر شفقت و محبت کے ساتھ مکہ پہنچی۔ اور جب حضرت آمنہ کے انتقال کی خبر عبد المطلب کو دی تو وہ ان کو بھی بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کی نشانی کو گلے لگایا، بوسہ دیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری کا شرف حاصل کیا اور ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی بہت خدمت کرتے، باہر نکلتے تو ہر جگہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے، کبھی بوڑھے دادا اپنے کاندھوں پر سواری دیتے، کبھی انگلی پکڑ کر چلاتے۔ جب حرم شریف میں حاضری کے لیے جاتے تو کعبہ سے متصل خصوصی مسند بچھائی جاتی اور اس پر آپ اپنے ان پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر کوئی روکتا تو آپ کہتے دعو ابنی فواللہ ان لہ شأنا، میرے بچے کو مت روکو، اس کی شان بڑی ہوگی۔ غرض یہ کہ دادا نے اتنی محبت فرمائی کہ ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ زندگی کے مزید 2 سال گزر گئے۔ آپ کی مبارک عمر 8 برس کی ہوئی، یعنی 2 سال آپ اپنے دادا کے زیر سایہ رہے، یا آپ کے برکتوں کا سایہ سب پر رہا۔ اب قدرت نے یہ بھی پسند نہ فرمایا اور عبد المطلب انتقال کر گئے۔ عبد المطلب نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اس پوتے کی خدمت و نگہداشت کا ذمہ ان کو سونپا، جو حضرت عبداللہ کے سکی بھائی تھے اور دونوں کی ماں فاطمہ بنت عمر بن عائس تھی، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، باپ بھی ایک تھے ظاہر ہے۔ عبد المطلب کی وصیت کے مطابق حضرت ابو طالب کو آپ کی خدمت اور نگہداشت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کے اکثر کام خود ہی کرتے، جہاں چاہتے جاتے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاتے۔ اگرچہ وہ خود تنگ دست تھے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کسر نہ رکھتے اور حضور سے وہ بھی برکتیں حاصل کرتے کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا تو اس وقت تک اپنی اولاد کو دسترخوان پر نہ آنے دیتے جب تک کہ حضور تشریف فرما نہ ہو جاتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دسترخوان پہ تشریف فرما ہو جاتے وہ برکت کی ضمانت ہوتا۔ اور یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے انک لمبارکن انک لمبارکن انک لمبارکن، بیٹے تم بڑی برکت والے ہو۔ رات کو ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ ہی سلاتے، بار بار اٹھ کر آپ کو دیکھتے رہتے، بہت شفقت فرماتے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو بالکل حشاش بشاش ہوتے، چہرہ مبارکہ صاف ستھرا ہوتا، بال سنورے ہوتے، گویا کسی نے ابھی کنگھی کی ہے۔ ابو طالب کے لیے جو خصوصی مسند بچھائی جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسند پر، اس گدے پر چچا کے ساتھ بیٹھتے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت کرتے نہیں دیکھا اور کھانا مانگتے نہیں سنا۔ اس زمانے میں قیافہ شناسوں کا بہت رواج تھا، لوگ ان سے مشورہ لینے کے لیے دور دور سے آتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر ان کے گرد جمع ہوتے تاکہ بچوں کے بارے میں ان سے سوال کر کے کچھ پوچھ سکیں۔ بنو ازد کے ایک خاندان مرتے دم تک ہر حال میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا
اور ان کے دوست کو اپنا دوست اور دشمن کو اپنا دشمن جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔